السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ امید کرتا ہوں کہ سارے دوست و احباب اچھے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ لوگ اچھے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، ماں باپ کی دعائیں لیتے رہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو کچھ نماز کے متعلق یعنی نماز کی پوری جانکاری میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نماز میں کب اور کیا یعنی ممکن، قیام کی حالت میں کیا پڑھی جاتی ہے، رکوع کی حالت میں کیا پڑھی جاتی ہے، سجدے کی حالت میں کیا پڑھی جاتی ہے، بیٹھنے کی حالت میں کیا پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت والی نماز میں، 4 رکعت والی نماز میں، انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کو پوری جانکاری اس ویڈیو میں انشاءاللہ دوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کا فائدہ ضرور ہم سب اٹھائیں گے۔ تو میرے دوستو بھائیو، مثال کے طور پر ہم نے نماز پڑھنے کے لیے گیا، ہم کو نماز کی جانکاری ہونا بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں کے لیے اسلام دھرم میں نماز ایک اہم رکن ہے۔ مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال نماز کا ہی کیا جائے گا، تو اسی لیے آج ہماری سب سے پہلے گفتگو نماز سے ہی ہوگا۔ آج ہم نے 4 رکعت والی نماز کی پوری جانکاری دیں گے۔ بخوبی اچھی طرح سے اس ویڈیو کو سن کر یاد کرنے کی کوشش کرے، اور نماز میں اکیلے تنہا نماز میں چاہے امام کے ساتھ ہو یا اکیلے ہو اس کو دہرائیں۔ چلو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے دوستو نیت کرنی ہوتی ہے، چاہے جو بھی نماز پڑھے، 2 رکعت والی نماز ہو یا 4 رکعت والی نماز ہو، ہم کو اس میں نیت کرنی ہوتی ہے۔ ہم نے ظہر کی 4 رکعت نیت کی، اور نیت کوئی عربی میں ضروری نہیں ہے۔ عربی میں تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے بجائے ثواب کے گناہ ملتے ہیں، تو میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ نیت کا نام ہے ارادہ کرنا۔ دل میں نماز پڑھنے کی نیت ہو گئی، یہ کافی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی انسان اپنی زبان سے اقرار کرنا چاہتا ہے، بولنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اردو لفظ کا استعمال کرے۔ اردو میں استعمال اس طرح کرے: میں نیت کرتا ہوں ظہر کی 4 رکعت سنت یا فرض، یعنی جو پڑھ رہے ہیں اس کا نام لینا ہے، سنت ہو یا فرض ہو اس کا نام لے کر ذکر کرے۔ میں نماز کی ظہر کی 4 رکعت کا فرض کی نیت کرتا ہوں، اور اگر آپ امام کے ساتھ ہیں تو امام کا نام لگا کر کہیں کہ میں ظہر کی نماز کی 4 رکعت کا فرض نیت کرتا ہوں، 4 رکعت ظہر کی فرض امام کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اور اگر امام کے نہ ہو، امام کے ساتھ نہ ہو، آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت فرض ظہر کی واسطے اللہ تعالیٰ، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہاں پر امام کا نام نہیں آئیں گے۔ اسی طرح اللہ اکبر پڑھنے کے بعد، بولنے کے بعد آپ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، کان کو چھونا نہیں ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے۔ اس کے بعد ناف کے نیچے باندھنا ہے۔ ناف کے نیچے باندھنے کے بعد آپ کو ثنا پڑھنی ہے۔ وہ ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دونوں پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ سب کو سورہ فاتحہ یاد ہو جانا چاہیے، اور اگر یاد نہیں ہے تو میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ پڑھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دل میں آہستہ سے اس طرح آمین کہے کہ کوئی نہ سن پائے، صرف اپنی ہی سن سکے، یعنی خود سنے، دوسروں کو مداخلت نہ کرے، اس طرح سے آمین بولیں۔
آمین بولنے کے بعد پھر بسم اللہ پڑھے. بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ کو کوئی دوسری صورت یاد ہو تو دوسری صورت ملانا پڑے گا. دوسری صورت ملا کر اس کے بعد مثال کے طور پر آپ کو الم تر کیف یاد ہے، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے. اللہ اکبر کہنے کے بعد رکوع میں گئے. رکوع میں 3 تسبیح پڑھنی ہے. وہ تسبیح ہے 3 مرتبہ پڑھنا ہے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اس کے بعد آپ کو سمیع اللہ لمن کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے. کھڑے ہو کر اس کے ساتھ ربنا ولک الحمد یہ بھی بولنا ہے. اس کے بعد آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے. سجدے میں جانے کے بعد آپ کو یہ تسبیح سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، آپ کو اس تسبیح کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے. دونوں سجدے میں 3 مرتبہ پڑھنا ہے. عدد ہے یعنی 3، 5، 7، 9، 11. ملنے والا عدد نہیں پڑھنی ہے، نہ ملنے والی 3، 5، 7، 9، 11، 13 اس طرح والی عدد میں پڑھنا ہے تسبیح. آپ کی جتنی خواہش ہو اتنی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں. دوسری رکعت میں بھی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے. سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ کہہ کر دوسری صورت ملائیں. دوسری صورت ملانے کے بعد اسی طرح اول رکعت کے مطابق سیم آپ کو کرنا ہے. اب اگر 2 رکعت والی نماز 2 رکعت یعنی آپ کی ہو چکی ہے تو آپ التحیات پڑھیں گے. یعنی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ، یعنی اشہد ان لا الہ میں آپ کو اللہ الہ میں اٹھانا ہے اور الا اللہ میں آپ کو انگلی گرا دینا ہے. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اگر آپ کی 4 رکعت والی نماز ہے تو آپ اس سے آگے نہ بڑھے، آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں. اسی طرح بخوفی اسی طرح سیم آپ 2 رکعت اور پوری کریں. اس کے بعد اخیر میں آپ التحیات پڑھیں گے. میں نے آپ کو التحیات پڑھ کر سنا دیا. اس کے بعد انگلی کا میں نے اشارہ بھی کیا کہ اللہ میں اٹھانا ہے، الا اللہ میں گرا دینا ہے. اس کے بعد آپ کو درود شریف پڑھنی ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس کے بعد آپ کو دعائے مغفرت پڑھنی ہے. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اس کے بعد آپ کو دائنی طرف اول مرتبہ یعنی نیت کرنی ہوتی ہے. دل سے ارادہ کرنے کو نیت کہتے ہیں. نیت کرنی ہوتی ہے کہ دائیں طرف جتنی بھی ساری چیزیں ہیں ساروں کو سلام کرتے ہیں. فرشتے، انسان، جین، ساری چیزوں کو سلام کرنے کی دل سے نیت کرنی ہوتی ہے. مقتدیوں کا بھی نیت کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد بائیں طرف سلام پھیرنی ہے. بائیں طرف جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزوں کو سلام. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ان سے آپ کو کافی جانکاری ملی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ آخرت میں سب سے پہلا سوال نماز کا کیا جائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ویڈیو سے اپنا فائدہ زیادہ حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ میں ایک دن آپ کو کر کے یہ ویڈیو ضرور دکھائے گا. اللہ حافظ.